درود و ثنا اللہ کے لیے خاص ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمیں رزق دے رہا ہے، جو ہمیں فوت کرے گا پھر اپنی عدالت میں کھڑا کرے گا۔ میرا ایمان، عقیدہ اور نظریہ ہے توحید پر چلنے کی وجہ سے ہم سب کو جنت بھی عنایت کرے گا۔ درود و سلام امام الانبیاء سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے، جنہیں اللہ نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے اپنا آخری پیغمبر، رسول اور نبی بنا کے مبعوث فرمایا ہے۔ اگر ہم دنیا میں آپ کی اتباع، اطاعت، فرما برداری اور پیروی کریں گے، میرا ایمان، عقیدہ اور نظریہ ہے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں آپ کے پیچھے پیچھے جنت الفردوس کا داخلہ عطا کرے گا انشاءاللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر چکے، تو پھر اللہ نے کہا اب مانگو، آپ جو مانگو گے ہم قبول کریں گے۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، بے شمار دعاؤں میں ایک دعا یہ مانگی کہ اللہ جو تیرا محبوب آنا ہے وہ میری نسل سے، اس علاقے سے، اس خطے سے کر دینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی بڑی قربانیاں دیں اللہ کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کو بڑی بڑی آزمائشوں میں آزمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مرحلہ وار آزمائشوں میں کامیاب ہوتے چلے گئے۔ ایک آزمائش، پھر دوسری آزمائش، پھر تیسری، پھر چوتھی، بڑی بڑی آزمائشیں آئیں اللہ کی توحید کے لیے۔ توحید کو اپنانے کی وجہ سے اللہ آزماتا ہے، لیکن جو اس آزمائش میں کامیاب ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اسے عزت سے نوازتا ہے۔ کتنے ہی اللہ کے بندے، اللہ والے، اللہ کے انبیاء جنہیں اللہ کی وجہ سے آزمایا گیا اور وہ کامیاب ہو کے سرخرو ہو گئے، سرخرو ہو گئے اللہ کے لیے۔ حتیٰ کہ حدیث مبارکہ کے مطابق ایک ایک دن میں 5 پیغمبر بھی بنی اسرائیل میں آئے ہیں۔ ایک پیغمبر کو شہید کیا جاتا، دوسرا کھڑا ہو جاتا، دوسرے کو شہید کیا جاتا، تیسرا کھڑا ہو جاتا، چوتھا کھڑا ہو جاتا، پھر 5واں کھڑا ہو گیا۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے اللہ کے نبیوں کو آروں پہ رکھ کے چیر تک دیا۔ کتنے ہی اللہ کے بندے، اللہ والے، اللہ کے پیارے اس توحید کی خاطر قربانیاں پیش کر کے گئے۔ تھوڑی سی آزمائش آ جانے سے گھبرا نہیں جانا چاہیے، تھوڑی سی پریشانی آ جانے کی وجہ سے دین اسلام پر قائم و دائم رہنے کی وجہ سے پریشانی آ جائے، آزمائش آ جائے تو شکوہ و شکایت نہیں کرنی چاہیے، لوگوں کو دیکھ کے اپنا رخ تبدیل نہیں کرنا چاہیے۔ بس کیا کریں جناب، محلے میں رہنا ہے، لوگوں میں رہنا ہے، بسنا ادھر، بس یہ مجبوری ہے۔ توحید کے اندر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز اللہ کو قبول نہیں ہے۔ اللہ توحید پر قائم و دائم رہنے والے کی بڑی چھوٹی غلطیاں معاف کر سکتا ہے، لیکن عبادت کرنے والے مشرک کے اعمال اللہ قبول نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ وَمَن مَّاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ دَخَلَ النَّارِ۔ جو اس حالت میں دنیا سے گیا کہ اس نے اللہ کے ساتھ
شریک نہیں ٹھہرایا، کسی قسم کا شرک نہیں کیا، دخل الجنہ، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ ومن مات یشرک باللہ، جو اس حالت میں دنیا سے گیا، کبھی اس در پہ کبھی اس در پہ جا کے سجدہ ریز ہوتا ہے، کبھی اس سے منتیں مانگتا ہے، کبھی اس سے جا کے کبھی توکل کرتا ہے غیروں کے اوپر، رب کو چھوڑ کے توکل کرتا ہے، نام کا مواحد ہے لیکن توکل کا مسئلہ آتا ہے، کبھی اس پہ توکل کبھی اس پہ توکل، رب کی آیات پہ بھروسہ نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پہ بھروسہ نہیں ہے، یہ توحید پہ قائم و دائم نہیں رہتا، جب اس حالت میں جائے گا داخل النار، اللہ دوزخ میں داخل کرے گا۔ توحید پر اللہ کو کوئی کمپرومائز قبول نہیں ہے، اعمال میں کمی کوتاہی اللہ معاف کرنے پہ قادر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر سے آغاز کیا اس توحید کی دعوت کا، آزمائشوں پہ آزمائشیں آتی چلی گئیں، گھر میں آئے، اپنے ابا جان کو دعوت دی، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کہتے ہیں، اس کتاب میں ان کا تذکرہ کیجئے، وہ اللہ کے صدیق نبی ہیں، وہ سچے نبی ہیں۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ گھر میں آئے، ابا جان کو دعوت دی، اے ابا جان، اے ابا جان، اے ابا جان، اے ابا جان۔ توحید والا جذبات میں بات نہیں کرتا، توحید والا اپنی بات کو گم کرنے کے لیے اخلاقیات سے گرتا نہیں ہے، توحید والا اپنی بات کو خراب کرنے کے لیے اخلاق سے دور نہیں ہوتا، توحید والا لوگوں کی باتوں کو برداشت کرتا ہے، توحید والا جب لوگ آگے سے مندہ بولے وہ بڑے احسن انداز سے اپنی بات کو سمجھاتا ہے۔ اے ابا جان، لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ ابا جان، آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ ابا جان کو نفع دے سکتے ہیں؟ ابا جان، آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ابا جان، میں اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں، میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، میں کتاب و حکمت لے کے آیا ہوں۔ ابا جان، شیطان کی عبادت نہ کیجئے، شیطان تو بڑا کمزور ہے۔ آگے سے ابا جان کیا کہنے لگے، آگے سے ابا جان نے کیا کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ۔ اے ابراہیم، تو مجھے معبودوں سے دور کرنا چاہتا ہے، تو میرے مشکل کشا سے دور کرنا چاہتا ہے، تو مجھے میرے حاجت روا سے دور کرنا چاہتا ہے۔ حضرت ابراہیم بڑے احسن انداز سے اپنے ابا جان کو دعوت دے رہے ہیں۔ ابا جان، یہ کچھ نہیں کر سکتے، ابا جان یہ دیکھ نہیں سکتے، ابا جان یہ سن نہیں سکتے، ابا جان شیطان کی عبادت ہے، ابا جان ایسے نہ کیجئے۔ ساری عمر دیکھ لی حضرت ابراہیم کے والد نے، بڑے اخلاق والا، بڑے احسن کردار والا میرا بیٹا ہے، لیکن جب توحید کا مسئلہ آیا ہے تو کیا کہنے لگے، قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ۔ تو ہمیں ہمارے معبودوں سے دور کرنا چاہتا ہے؟ داتا میرا یہ ہے، مشکل کشا میرا یہ ہے، حاجت روا میرا یہ ہے، بگڑی پنانے والا، قسمت سنوارنے والا، اولاد دینے والا، یہی تو ہمارے مشکل کشا ہیں، یہی تو ہمارے الہ ہیں، تو ان سے ہمیں دور کرنا چاہتا ہے۔ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا۔ اے ابراہیم، اگر تو باز نہ آیا یا گھر سے نکال دوں گا یا تجھے رجم کر دوں گا۔ جب بات نہیں نہ سوچتی مشرک کو، مشرک آگے سے یہی دھمکیاں دیتا ہے، گستاخ رسول کا فتویٰ لگاؤں گا، تجھے ختم کر دوں گا، تجھے مٹا دوں گا، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام الجھنا پسند نہیں کیا، ان کے ساتھ بحث مباحثہ شروع نہیں کیا، دھمکیاں نہیں دی، آگے سے معاملے کو خراب نہیں ہونے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بات کی اپنے والد گرامی سے، ابا جان یہ کچھ نہیں کر سکتے، ابا جان ان کی عبادت نہ کیجئے۔ وہ کہتا ہے تو باز نہ آیا نا مجھے معبودوں سے پیچھے ہٹانے سے،
तो फिर मैं तुझे रजम कर दूंगा या घर से निकाल दूंगा। हजरत इब्राहीम को घर से निकाल दिया। पहली आजमाइश सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम कामयाब हो गए। पहली आजमाइश में कामयाब हो गए। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया, इब्राहीम अब जाके लोगों को दावत दो, अब जाके लोगों को दावत दो, अब जाके लोगों को तौहीद का पैगाम दो, अब जाके लोगों को समझाओ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक तरीका एक कार दावत का अपनाया। मुशरिक मुवाहिद प्लानिंग करता है अपनी दावत को फैलाने के लिए, अपने मोहल्लेदारों को दावत कैसे देनी है, मुआशरे के लोगों को समझाना कैसे है, शरक से निकालना कैसे है। कोई मौका मुवाहिद हाथ से नहीं जाने देता, लेकिन अखलाक के अंदर रह के। हजरत इब्राहीम ने प्लानिंग की, अब समझाने के लिए बड़ी डोज देनी पड़ेगी। अब इनकी हालत ज्यादा खराब है, बीमारी फैल गई है, टीके पे टीका लगाना पड़ेगा, हाई डोज देनी पड़ेगी इन्हें। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हाई डोज देने के लिए तैयार हो गए। ऐलान फैसला कर लिया, ये जब जाएंगे ना मेले के अंदर और अपने माबूदों के आगे खाने सजा के जाएंगे, चढ़ावा चढ़ा के जाएंगे, वापस आके खाएंगे हम खाना। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके चले जाने के बाद उन माबूदों को तोड़ फोड़ कर देते हैं उनकी, और फिर कुल्हाड़ा एक बड़े बुत के कंधे पे सजा देते हैं। ये बेचारे मेले से वापस आए, हंसती खुशी आए, बड़े लोट फोट होके आ रहे हैं, बड़े ठट्ठे मजाक की हालत में आ रहे हैं। जाएंगे माबूदों के आगे बड़े खाने खाएंगे, तरह तरह के किस्म किस्म के खाने आए हैं, हम वो खाने खाएंगे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपना काम कर चुके थे, ये आए, आके अपने माबूदों को टूट फूट का शिकार देखा, फिर एक दूसरे से कहने लगे, ये हमारे माबूदों के साथ कौन कर गया, ये कौन हो सकता है। उनमें से बोल के कहने लगे कुछ लोग, कालू समिअना फतन यज़कुरुहुम युकालु लहू इब्राहीम। उनमें से कुछ बोल के कहने लगे, हमने एक को देखा है, उसका नाम इब्राहीम है, हमने सुना है, हमने उसके बारे में समझा है कि वो ही हो सकता है। उसका तज़किरा किया इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। मुवाहिद नुमाया होता है, छुप छुपा के अपना अकीदा छुपा के नहीं रखता। जिस अकीदे पे कायम और दायम हो उस अकीदे को छुपाता नहीं मुवाहिद। कहते एक हो सकता है जिसने ये सारा कुछ हमारे इलाहों के साथ किया है, उसका नाम इब्राहीम है, इब्राहीम ने ये किया होगा। अच्छा लेके आओ, इब्राहीम को सबके सामने लाया जाए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम से सवाल किया जाए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा जाए। ले आए, जकड़ के बेड़ियों में पकड़ के ले आए इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। इब्राहीम, ये हमारे माबूदों के साथ तूने ऐसा किया है? हजरत इब्राहीम कहने लगे, काला बल फ़अलहु। बड़े बुत जिसके कंधे पे कुल्हाड़ा रख के गए थे ना, इशारा करके कहते फ़अलहु, इसने किया है। ये आला हजरत इनको बर्दाश्त नहीं था कि तुम तरह तरह के खाने आज घर से लेके आए हो और बाकी माबूदों के आगे रख गए। इसका पेट नहीं भर रहा था, इसने कहा हमला कर दूं, हल्ला बोल के सबको खत्म कर दूं। बल फ़अलहु, इसी ने किया होगा, ये मेरा काम नहीं। इशारा किया, इसी ने किया होगा। जी ही जी के अंदर मर जाते हैं, अंदर ही अंदर एक दूसरे को कोसते हैं। फरजाउ इला अनफुसिहिम, अंदर ही अंदर जी ही जी में एक दूसरे को पूछना शुरू कर दिया। और फ़क़ालू इन्नकुम अंतुमुज़ ज़ालिमून, और अंदर ही अंदर एक दूसरे को कह रहे हो, भाई जालिम तो तू है, अकल तो तेरी मर गई है, मत तेरी मर गई है। ये इब्राहीम की बात किसी हद तक समझ आती है। ये ना बोलने वाले हैं, ना करने वाले हैं, ना कुछ कहने वाले हैं, यकीनन जालिम तुम ही हो। लेकिन मुशरिक एक दूसरे को हौसला देता है। अब एक दूसरे से मुशावरत करते हैं,
अपने माबूदों का दिफा ना किया, सारी कौम बिगड़ जाएगी। अगर माबूदों के लिए कुछ कर ना सके, सारी कौम बिगड़ जाएगी, हमारी रोटियां खत्म हो जाएंगी। वहां बैठने वाले मुजावर जो हैं, मुशावरत करते हैं, हमारी रोटियां खत्म हो जाएंगी, ये इब्राहिम की दावत फैल जाएगी। अब ऐसा करो, अपने इलाहों की मदद करो, जिनसे मदद चाहते थे उनकी मदद करो, जिनकी मदद करनी है उनकी मदद करो, जिनसे मदद लेनी है उनकी मदद करो। अब मदद की प्लानिंग क्या करो? इब्राहिम को खत्म कर दो, इब्राहिम को जला दो। आग जलाई गई, चल इब्राहिम चल के जा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं क्यों चल के जाऊं? इब्राहिम को फेंका जाए, शैतान मशवरा देता है एक झूला बनाओ, उस झूले में इब्राहिम को बिठाओ, इब्राहिम को आग में फेंक दिया जाएगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम रब पे तवक्कुल भरोसा करने वाले, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हमारे लिए अल्लाह काफी है, वही कारसाज है, वही मेरा वकील है, मैं उसी के लिए जीता हूं, मैं उसी के लिए मरता हूं, इसीलिए हस्बुनल्लाह, वही मेरे लिए काफी है। आपके पास फरिश्ता आया, हिकायत है, मशहूर है, हजरत इब्राहिम को आके फरिश्ते ने कहा इब्राहिम तेरी मदद को आया हूं। कहा रब ने भेजा है? कहा इजाजत लेके खुद ही आ गया। कहा बस जिसका काम है ना, जिसके लिए कर रहा हूं, मेरी मदद के लिए भी वो अकेला ही काफी है। इस कदर भरोसा था इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रब पर, इस कदर एतमाद था रब पर। हजरत इब्राहिम को आग में फेंकने की तैयारी हो चुकी है। कुलना या नारुकूनी बरदं व सलामा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को झूला झुला के आग में फेंका जा रहा था। रब आग को ऑर्डर कर रहा था, आग तुझ में मेरा बंदा आ रहा है, आग तुझ में मुवाहिद आ रहा है, मेरी तौहीद की खातिर कुर्बानी पेश करने वाला आ रहा है, आग इसको जाया नहीं होने देना। नारुकूनी बरदं व सलामा, इसके लिए ठंडी हो जा, सलामती वाली हो जा। आग ठंडी हो गई, सलामती वाली हो गई। अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस आजमाइश में भी कामयाब दे दिया, करार दे दिया। इब्राहिम इस आजमाइश में भी कामयाब हो गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र 100 साल हो गई है। रब से मांग रहे हैं रब्बी हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह मुझे नेक साले वारिस अता कर दे। रब्बी हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह मुझे बेटा अता कर दे। अल्लाह मैं तुझसे औलाद मांगता हूं। बेटे की चाहत अल्लाह के नबियों ने भी की है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम तन्हाई में बैठ के अल्लाह से बातें कर रहे हैं, राज़ो नियाज की सूरत मरियम, अल्लाह ने कुरान मजीद में ये तज़किरा किया है कि हजरत ज़करिया राज़ो नियाज की बातें कर रहे थे, तन्हाई में बैठ के अल्लाह को पुकार रहे थे। अल्लाह तू जानता है बाल सफेद हो गए हैं, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, बीवी बांझ हो गई है, लेकिन अल्लाह जब भी तुझसे दुआ मांगी है खाली लुटाया नहीं तूने मुझे। अल्लाह झोली भर दे, अल्लाह नेक साले औलाद अता कर दे। अल्लाह के नबियों ने भी औलाद की चाहत रखी है। माँ बाप को औलाद की चाहत बड़ी होती है, लेकिन जब ये औलाद माँ बाप की नाफरमान हो, जिस कदर बड़ी चाहत होती है उस कदर बड़ी दिल में तकलीफ भी होती है। जिस कदर औलाद की चाहत हो ना दिल में, उस कदर नाफरमानी पे तकलीफ भी होती है। बेटा पास नहीं बैठता, औलाद बात नहीं मानती, माँ बाप का ख्याल नहीं करती, ये सारी रात थकावट में इधर उधर अपने आप को ओढ़ते रहते हैं, कभी इधर करवट लेते हैं, कभी इधर करवट लेते हैं, ये तंगी तकलीफ में गुजार देते हैं। औलाद को फिक्र ही नहीं होती माँ बाप पे क्या गुजर रही है, इसको अपने कारोबार की फिक्र है, इसको बच्चे के स्कूल की फिक्र है, इसको दुनियावी कामों की फिक्र है, इसको माँ बाप की फिक्र नहीं है। बहरहाल ये अलग मौजू है। मेरे अजीज भाइयों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को 100 साल की उम्र में अल्लाह ने बेटा अता किया। अल्लाह ने आर्डर किया इब्राहिम अपने बेटे को, अपनी बीवी को जंगल बियाबान में छोड़ाओ। अल्लाह के कहने पे छोड़ आए, तो इस आजमाइश में भी कामयाब हो गए। आगे आर्डर आया, बेटा फलम्मा बालगा हुस्साया,
بیٹا کچھ بلوغت کے قریب پہنچتا ہے، بیٹا کچھ بڑا ہوتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آتی ہے، پھر آتی ہے خواب، پھر آتی ہے خواب کہ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے ساتھ مشورہ کرتے ہیں، اے میرے بیٹے یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں تیرے گلے پہ چھری چلا رہا ہوں، خواب میں تیرے گلے پہ چھری چلا رہا ہوں۔ باپ کتنی دور ہے، لیکن ان کی ماں نے ان کی تربیت کی ہے، تربیت میں کوئی کمی نہیں ہونے دی۔ تو بیٹا کیا کہتے ہیں، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے ابا جان جو حکم ہوا ہے، جو رب کا آرڈر آیا ہے، باپ کتنی دور ہیں، دل میں محبت بھری ہے والد کی، دل میں رب کی اطاعت کا جذبہ ہے، ایسی تربیت اولاد کی ہونی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام نے تربیت کی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ حضرت اسماعیل کہتے ہیں جو حکم ہوا ہے ابا جان کر گزریے، انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ حضرت ابراہیم نے بیٹے کو لٹا دیا، رب کی طرف سے آواز آ گئی، اے ابراہیم، پھر دمبا عطا کیا گیا، پھر رب نے کہا ابراہیم آزمائشوں میں کامیاب ہو گیا ہے، اب آرڈر آیا ہے ابراہیم اپنے بیٹے کو لو، میرے گھر کی تعمیر شروع کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیا ہے اور اللہ کے گھر کی تعمیر شروع کر دی ہے۔ اللہ رب العالمین کے گھر کی تعمیر شروع کر دیتے ہیں، ادھر تعمیر مکمل ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہاتھ اٹھاتے ہیں، جہاں اپنے بیٹے کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، جہاں اس رہنے والوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ اس کو آباد کر دے، یا اللہ ان کا خیال رکھنا، یا اللہ ان کے کھانے کا خیال رکھنا، یا اللہ یہاں برکت رحمتوں کا نزول کر دے۔ وہاں ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ یا اللہ وہ تیرا محبوب جو آنا ہے، یا اللہ جو تیرا پیارا آنا ہے، یا اللہ جو تیرا برگزیدہ بندہ آنا ہے، یا اللہ جس سے تو محبت کرتا ہے، وابعث فیہم، یا اللہ اس کو یہاں مبعوث کر، انہی میں سے مبعوث کر۔ کتنی آزمائشوں سے گزرے ہیں اور چاہت کیا ہے، یا اللہ وہ محبوب جو تیرا آنا ہے انہی میں سے مبعوث کرنا۔ حضرت اسماعیل کہتے ہیں آمین، اللہ اس دعا کو قبول کرنا۔ اللہ کے لیے گلے پہ چھری چلانا پسند کی ہے، انہوں نے چلوانا پسند کی ہے، اور دعا اللہ کے محبوب کی مانگی ہے۔ اللہ جو تیرا محبوب آنا ہے، وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ یا اللہ وہ انہیں کتاب کو پڑھ پڑھ کے سنائے گا، ان کا تزکیہ کرے گا، یا اللہ حکمت والی باتیں سنائے گا، وہ قرآن سنائے گا، والحکمتہ وہ حدیث سنائے گا۔ یا اللہ قرآن حدیث سنانے کے لیے یا اللہ رسول جو مبعوث کرنا ہے وہ انہی میں سے مبعوث کرنا۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ اتنی آزمائشوں کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مانگی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مفت میں آپ کو امتی بنایا ہے، مفت میں اللہ رب العالمین نے ہمیں آپ کی امت میں پیدا کیا ہے۔ نہ ہم نے دعا مانگی، نہ ہم نے قربانیاں پیش کی۔ اتنی قربانیاں پیش کرنے کے بعد حضرت ابراہیم مانگ رہے ہیں، اللہ وہ ہم میں سے کر دینا، میری نسل میں سے کر دینا۔ حضرت ابراہیم کی دعا اللہ نے قبول کی، اور ہم تو مفت میں آپ کے امتی ہیں، ہمارا بھی حق بنتا ہے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، آپ کی فرما برداری کریں، آپ کی پیروی کریں۔
آپ کی تابعداری کریں، آپ کے مطابق زندگی گزاریں، آپ کے مطابق شب و روز گزاریں، میرا چہرہ آپ کے مطابق ہو، میرا حلیہ آپ کے مطابق ہو، میری زندگی آپ کے مطابق ہو، میری رات آپ کے مطابق ہو، میرے شب و روز آپ کے مطابق ہو، میری بینکنگ آپ کے مطابق ہو، میرا ہر معاملہ آپ کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر اس میں کوئی کمی اور کوتاہی ہے اس کو ہمیں دور کر لینا چاہیے، کیونکہ جنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں ہے۔ اگر آپ کی تابعداری کریں گے تو جنت ملے گی، آپ کی فرما برداری کریں گے تو جنت ملے گی۔ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ جو دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ کہتے ہیں قیامت والے دن نبیوں کا، صدیقوں کا، شہیدوں کا، نیک لوگوں کا ساتھ ملے گا۔ وحسن اولئک رفیقا، یہ ساتھ معمولی نہیں ہوگا، بڑا اعلیٰ ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق دے، زندہ رکھے تو اسلام کی حالت میں، موت آئے تو ایمان کی حالت میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد